یا تراویح کا ختم قرآن یا سارے کا سارا بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، یہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے اندر اللہ کا تعارف مضبوط ہوگا، اللہ کے حبیب کا تعارف مضبوط ہوگا۔ یہ محبتوں کا سودا ہے، یہ عشق کا سودا ہے، یہ الفتوں چاہتوں کا سودا ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ کوئی کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، ڈنڈے کے زور پہ کوئی کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتا، ڈنڈے کے زور پہ کوئی کسی کو داڑھی نہیں رکھا سکتا، ڈنڈے کے زور پہ کوئی کسی کو شرعی پردہ نہیں کرا سکتا۔ ڈنڈے کے زور پہ پیارے دوستو یہ کام دل کی ہے، محبتیں ہیں تو دل کے اندر پھر داڑھی رکھنا بھی آسان ہے، پھر نبی کے طریقوں پہ آنا بھی آسان ہے، پھر ان کی خاطر جان کٹانا بھی آسان ہے، پھر ان کی خاطر سب کچھ لگا دینا بھی آسان ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دلوں میں محبت اجاگر ہوگی۔ اس ہستی نے، اللہ کے حبیب نے ہمیں اپنے رب کا تعارف کرایا، قرآن کے اندر کتنے انداز سے پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا، ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، عرش پہ اس نے اپنا استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تارے اسی کے امر میں جکڑے ہیں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اسی کی ہی تخلیق ہے، اسی کا ہی حکم ہے، اسی کا ہی امر ہے، وہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ یہ تعارف اللہ کرے ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں بنایا، جیسے اگر میں ڈاکٹری ایڈ کروں، اللہ پاک نے ہمیں کتنے پیارے انداز سے بنایا۔ اللہ الخالق بھی ہے، اللہ المالک بھی ہے، اللہ الباری بھی ہے، اللہ المصور بھی ہے، اللہ المبدی بھی ہے، اللہ البدیع بھی ہے۔ اب ان ناموں میں فرق دیکھیے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ الخالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا۔ الباری کون ہے؟ الباری اسے کہتے ہیں جو روحوں کا ڈالنے والا ہو۔ اب ہم 10-12 سال سے جاب کر رہے ہیں، کتنے مریض ہمارے سامنے مرتے ہیں، جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، اور ایسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کتنے جلدی مر جاتے ہیں لوگ، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بھائیو اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کی تخلیق، الباری روحوں کا ڈالنے والا اور روحوں کا کھینچنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، بندہ جوان ہوتا ہے اور بندہ بڑا جگرے والا، بڑا مال و دولت والا، لیکن جب موت کا جھٹکا پڑتا ہے، کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا پڑتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب آتا ہے اللہ کا حکم پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ بڑا جاگیردار ہو، چاہے بڑا دولت والا ہو، چاہے ایم این اے ایم پی ہو، جو مرضی ہو، پھر مر جاتا ہے، اور 24 گھنٹے سے بھی پہلے اسے بندے پور کے آ جاتے ہیں۔ صبح دا مریا شام تک پھری ویندے، شام دا مریا رات اوکھی کڈیں دن، سردیاں دی رات میں اوکھی کڈیں دن، لمبی رات جو دیے، باون کو تیار نہیں تھا کوئی، اپنا مریا پہ والی نال باون کو تیار نہیں تھا، سویرے 8 بجے جنازہ رکھ رہا ہو بس، تاکہ جلدی جلدی بس ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اختصار سے بات تو الخالق، الباری روحوں کا ڈالنے والا، المصور۔ اب دیکھیے ہم جیسے ہم نے ماں کے پیٹ میں یوٹرس میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے، پوری ڈاکٹری میں ہم نے پڑھا MBBS کے دوران، اللہ کیسے ہماری تخلیق کرتے ہیں، روحوں کا ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے تصویر کشی کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو نہیں چاہا کہ میری شکل ایسی ہو، ناک ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، اللہ نے چاہا تو ہم ایسے ہیں۔ اللہ المبدی بھی ہے، مٹیریل کے بغیر بنانے والا، اور اللہ البدی بھی ہے، نقشوں کے بغیر بنانے والا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں تعارف کرایا اس ذات کا کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔
تو آئیے اب اس بات کی طرف، ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، میرے صحابہ وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جانے والے ہو؟ اس کے ساتھ جوڑیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، سونے نبی نے فرمایا کہ سارا سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں اور جنت کے محلات اور بڑے بڑے محلات کے جو دروازے ہیں ان کے کواڑ بجنے لگتے ہیں، اور ان کواڑوں کے بجنے سے اور ان پتوں کی سرسراہٹ سے ایسی موسیقی پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے آج تک ایسی موسیقی نہیں سنی۔ بس اونٹی موٹی آنکھوں والی حوریں اپنی جنت کے بالا خانوں میں آتی ہیں اور پھر آ کے پوچھتی ہیں کہ رضوان، بلکہ اس سے پہلے کہتی ہیں ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دیں؟ پھر وہ جنت کے فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں آج کیسی رات ہے، پورا سال تو ایسا معاملہ نہ ہوا، آج کیا ہو رہا ہے؟ تو رضوان کہتے ہیں آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، حکم ہوا کہ جا کے پکڑو اور جکڑو، سرکش شیاطین کو قید کرو اور دریاؤں میں ڈال دو تاکہ میرے حبیب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اللہ تو اتنا بہترین پیکیج دے رہا ہو، پھر بھی بندہ روزہ خور بن جائے، پھر بھی بندہ روزہ چور بن جائے، اور پھر بھی بندہ 30 کی گنتی پوری نہ کرے۔ اللہ تو کہ ولی تکمل العدہ، گنتی پوری کرے سو تو ول مزہ آسی، ایک رکھ دا جمعے دی تاریخ دا پیے کوئی جمعرات کو رکھ نہ کرو، فرض روزے ہن، نفل روزہ بھی کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ سنہ نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک نفل روزہ پتہ کتنی ویلیو رکھتا ہے، ایک بندہ نفل روزہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں ثواب کتنا زیادہ ہے۔ پوری یہ 66,000 بلکہ 24,000 کلومیٹر کا جو گلوب ہے، سائنسدان اس پہ تحقیق کری جا رہے ہیں، پورا 24,000 کلومیٹر کا یہ گلوب زمین کا، اس کو پورے کا پورا سونے کا بنا دیا جائے، کھربا 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 کھربا، اس گنتی ختم تھی ویسے کتنے ٹنوں ٹن سونا ہو جائے، پھر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے ایک نفل روزے کا۔ تو فرض تو پھر فرض رہا، اس لیے روزے کے فضائل میں آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا